عادت کے وقت ہے یا منظر ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ جو شخصیت جتنی عظیم ہوتی ہے اور جس کو جتنی عظمتیں ملتی ہیں اتنے اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے بڑے اوصاف اور بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کردار کیسا تھا حضرت علی کا؟ اس میں بچہ کھڑا ہوا کہ جس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری ٹانگیں بڑی کمزور ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں ان کے شانہ بشانہ چلوں، اور وہ دنیا اور تاریخ بتاتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاتح خیبر آپ کا لقب بھی مشہور ہے کہ جہاں پر مرحب نامی پہلوان سے آپ کی دو بدو لڑائی۔ حضرت علی کی جو حکمت اور سیاست تھی وہ آج کل کے دور میں کس طرح مسلمان اس سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اپنی زندگیاں ہیں اس کو۔ حضرت عثمان کی شہادت، مدینہ میں بلوائیوں کا غلبہ، اس موقع پر بڑوں کی نظر انتخاب اگر گئی تو حضرت علی پر۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دیسی پوڈ کاسٹ ود رانی اندلیب۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس کے جو فضیلتوں والے دن ہیں وہ کسی نہ کسی ہستی اور کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ بھی منسوب ہیں، اور آج 21 رمضان المبارک کا دن بھی ایک بہت بڑی شخصیت کے نام سے منسوب ہے۔ جی ہاں، آج 21 رمضان المبارک شہادت کا دن ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا۔ 19 رمضان المبارک کو حضرت علی پر ابن ملجم نے فجر کے وقت پیچھے سے وار کیا اور مولا کریم حیدر کرار داماد رسول فخر بطول فاتح خیبر زخموں کی تاب نہ لا سکے اور ٹھیک 2 دن بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ اور کیا بات کی جائے، جب امیر المومنین اس حالت نزا میں تھے تو انہوں نے اپنے بچوں سرداران جنت کو بلایا اور حکم دیا کہ یہ نہ ہو کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم لوگ یہ کہتے پھرو کہ امیر المومنین قتل ہو گئے ہیں اور اس طرح تم مسلمانوں کے خون میں رنگ جاؤ، بلکہ میرے قتل کے بدلے میں میرے قاتل کو ہی قتل کیا جائے۔ یہ وہ ہستی جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو آج ہم حضرت علی کی شخصیت، کردار اور سیرت کے حوالے سے بات کریں گے اپنی پوڈ کاسٹ میں، اور اس سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد توفیل صاحب۔ تو آئیے ان سے اس روحانی گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس ہستی کے بارے میں جس کا ذکر اگر کریں تو ہمارے لب تھک جائیں گے، ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اس شخصیت کی ہم فضائل اور اس شخصیت کے حوالے سے ہم شاید کچھ ایک پوائنٹ بھی ڈسکس نہ کر سکیں۔ تو السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، جیسے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم مختلف شخصیات کو ڈسکس کر رہے ہیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جن شخصیات کا یوم پیدائش ہے یا یوم وفات ہے، تو اس سلسلے میں مجھے یہ بتائیے کہ آج 21 رمضان المبارک کا دن حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت سے منسوب ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ذرا شہادت کے وقت ہے یا منظر ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانی میں بہت کم ایسی شخصیات گزری ہیں کہ جو اپنی ایک بڑی تابناک تاریخ چھوڑ کر گئی ہوں۔ ایسا ہی ہے۔ اور رہتی دنیا ان کی خوشاچی ہو اور وہ اپنی زندگی گزارنے میں اور اپنے زندگی کے معاملات کو بہتر بنانے میں ان کی محتاج ہوں۔ انہی شخصیات میں ایک بڑا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ بالکل، بے شک کہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، اور چونکہ آپ نے بات کی شہادت کے حوالے سے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا سانحہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت بڑی عظمت بھی پوشیدہ ہے کہ جو مقام شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، یقیناً یہ آپ کی دیرینہ خواہش تھی کہ اللہ کے راستے میں یہ جان چلی جائے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، ان کے بڑے کارنامے تھے۔ تو یہ بس خوارج کے ساتھ جو ان کے معاملات چلے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغاوت کی، اور اسی تسلسل کا یہ ایک حصہ ہے کہ آگے چل کے عبد الرحمن بن ملجم، جیسے کہ آپ نے اس کا نام بھی لیا تھا، اس نے پھر چھپ کے فجر کے وقت وار کیا۔ تو یہ اس کا پورا ایک پس منظر ہے تاریخی روایات کے اندر، چونکہ ہم ایک مختصر وقت کے لیے بیٹھے ہیں، تو بس یہی ہے کہ جو شخصیت جتنی عظیم ہوتی ہے اور جس کو جتنی عظمتیں ملتی ہیں اتنے اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا۔ کیونکہ یہ بعض چیزیں خدائی عطیات ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو جو چیزیں عطا کی جاتی ہیں
تو اس میں انسان کا اپنا عمل دخل تو نہیں ہوتا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے بڑے اوصاف اور بڑے کمالات سے نوازا بالکل تھا. ایسا ہی ہے. ان کے فضائل کے اوپر اگر بات کی جائے تو وہ بھی لا تعداد ہیں. باب العلم کے نام سے ہمارے آقا کریم ان کو مخاطب کرتے تھے. اچھا، سب سے پہلے مفتی صاحب میں حضرت علی کی شخصیت کے حوالے سے چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں کہ ان کی شخصیت کیسی تھی. ان کی شخصیت کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 یا 3 سال کی عمر میں ہی آپ کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا. کیا بات. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابو طالب وہ کثیر العیال بھی تھے اور مفلوق الحال بھی تھے، یعنی غربت فقر بہت زیادہ تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیوں نہ ہم ان کے بچوں کو اپنے کفالت میں لے لیں. تو جعفر بن ابی طالب کو حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لے لیا اور حضرت علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے. بالکل ماشاء تو پھر انہی کی گود میں حضرت علی نے تربیت پائی. تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں اوصاف نبوت، کمالات نبوت، برکات نبوت کس درجے کی موجود ہیں، اور جن کی پیدائش ہی اللہ پاک کے گھر میں ہوئی ہے. ہاں، اس حوالے سے بھی عموماً ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے، لیکن اس میں محدثین کرام نے کافی کلام کیا ہے. اچھا. کیونکہ ایک شخصیت حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو متفق علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہے، خانہ کعبہ کے اندر ہے. واقع فیل سے 13 برس قبل ان کی والدہ جب امید سے تھیں تو حصول برکت کے لیے وہ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئی. تو وہیں پر ولادت کا معاملہ پیش آیا. البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے، لیکن محدثین نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مولود کعبہ کے حوالے، خود اہل تفسیر کی کتب کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں، نہج البلاغہ کے اندر بھی روایات موجود ہیں، مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی اور بہت سارے علماء نے اس پر پھر رد کیا، کہا کہ یہ مستند روایات نہیں ہیں. تو اس لیے یہاں ان کی عظمت کے لیے اتنی چیزیں موجود ہیں، صحیح روایات موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، تو ضعیف روایات کا سہارا کیوں لیا جائے؟ بالکل. اور ان کی نسبتیں ہمارے آقا کریم کے ساتھ اتنی ہیں کہ اگر کسی ایک نسبت پہ ہمارے صحابہ کو اگر ہم بات کریں دیکھیں تو وہ خالی حضور پاک کی خدمت میں آتے تھے اور ان کے لیے کوئی ایک کام کرتے تھے، وہ کہتے کہ ہم نے ہمارے لیے بس یہی ہماری زندگی کا کل ہو گیا. تو حضرت علی کو جو ہیں وہ تو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں. اچھا، یہ تو مفتی صاحب آپ نے ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کی تھی، تھوڑی سی آپ ان کے کردار کے حوالے سے بھی روشنی ڈال دیں کہ ان کردار کیسا تھا حضرت علی کا. اس میں کردار کے لحاظ سے یقیناً واقعی وہ بہت باکردار، منکسر المزاج، عاجزی پسند، صلحجو اور بہت ساری اوصاف، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ عکس نبوت کا پرتو تھے. ظاہر تربیت ان کے ہاں انہوں نے پائی تھی، اور سخاوت آپ کی مشہور، ذہانت آپ کی مشہور، عدل، اور آپ کی قضاء اور فیصلے وہ تو اتنے مشہور ہیں کہ آج بھی دنیا حیرت میں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، آپ نماز کے لیے غالباً جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے روکا، اور مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑی تاخیر کرائی جائے. لوگوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ سوال ایسا ہے کہ فلاں 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 انڈے دے رہے ہیں فلاں فلاں ٹائم میں، تو آپ نے ایک جملے میں ساری بات کو نمٹا دیا. آپ نے فرمایا کہ جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور آپ چلے گئے. یعنی اللہ نے وہ ذہانت اور وہ آپ کو، بلکہ ایک اور واقعہ بھی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا، کہ ایک عورت کو انہوں نے خط دے کر بھیجا جس میں قریش مکہ کو اطلاع دی گئی تھی کہ اللہ کے نبی حملے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ عورت اپنے خط کو لے کر وہاں سے نکلی. اللہ کے نبی کو بذریعہ وحی اطلاع ہو گئی، تو آپ نے حضرت علی کے ساتھ چند صحابہ کو بھیجا، عورت کو پکڑ لو، فلاں جگہ وہ آپ کو مل جائے گی. مختصر یہ کہ وہاں پر پہنچے، عورت سے کہا کہ وہ خط ہمارے حوالے کا. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. یعنی جتنا صحابہ سے ممکن تھا آپ نے تلاشی لی، نہیں ملا. آپ واپس جانے لگے. حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ پر وحی آتی ہے. ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا، نہ کبھی تجربہ ہوا کہ آقا نے کبھی جھوٹ بولا ہو. تو آپ پھر متوجہ ہوئے عورت کی طرف اور کہا کہ ہمارے پاس ایک آپشن باقی ہے، ہمیں پھر تمہیں برہنہ کر کے نہ تمہاری تلاشی لینی پڑے گی، لہذا جو بھی معاملہ ہے واضح کر دو. ایسا روب پڑا اس عورت کے اوپر
کہ اس نے اپنے بالوں کی چٹیا سے خط نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا. کیا کہنے ہیں اور کیا کہنے ہیں. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم حضرت علی کی جنگیں جو انہوں نے لڑی اور فتوحات ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی پوڈ کاسٹ وذ رانی اندلیب، اور آج ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مفتی محمد طفیل کے ساتھ. تو مفتی صاحب، حضرت علی نے جو جنگیں لڑی اور جو ان کی فتوحات ہوئی، کچھ اس حوالے سے بھی روشنی ڈال دیں کہ کیا اسٹریٹجی ہوتی تھی ان کی، اور کیسے وہ ایک ٹیم کو لے کر چلتے تھے، اور کیسے ان کی کون سی ایسی جنگ ہے جو آج بھی، ویسے تو ہر چیز ان کے مسلمانوں کے لیے مشل راہ ہے، لیکن کوئی ایسی جنگ یا کوئی ایسی چیز آپ جو شیئر کرنا چاہتے ہوں. ہاں جی، اس میں سب سے اہم ان کی جرأت اور شجاعت کی مثال ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قریش کو جمع کیا پہلے اور ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو سب نے انکار کیا، سب نے باتیں کی، پتھراؤ بھی کیا. تو ایک بچہ کھڑا ہوا کہ جس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری ٹانگیں بڑی کمزور ہیں اور میں جانتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا ہوں اور میں آشوب چشم کا مریض بھی ہوں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں ان کے شانہ بشانہ چلوں گا. اور وہ دنیا اور تاریخ بتاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور لوگ ہنسے ان کے اوپر کہ یہ ان کی مدد کریں گے جو اپنے ٹانگوں پہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتے. اس وقت آپ کی عمر مبارک یا تو 9 سال تھی یا 12-13 سال آپ کی عمر تھی. بالکل. تو وہاں سے آپ نے یوں سمجھ لیں کہ مشن نبوت کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھی اور رفیق ہونے کا آغاز کیا. پھر اس کے بعد جتنی بھی جنگیں، بدر کی، احد کی، خندق کی، تمام جنگوں میں اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ رہے. اور آپ کی ضرب حیدری بڑی مشہور تھی. آپ کی تلوار آگے 2 دھاری ہوا کرتی تھی کہ جس کو لے کر آپ، تو ایسے ہی بدر کے موقع پر بھی مبارزت، عرب میں یہ رواج تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ ایک دوسرے کو چیلنج دیتے تھے کہ اپنے لشکر کا بڑا جنگجو نکالو ہمارے مقابلے میں. تو اس وقت بھی جب قریش مکہ آ گئے جنگ کے لیے بدر کے میدان میں، انہوں نے اپنے 3 بڑے سپوت اتارے اور چیلنج کیا. تو پہلے 3 انصار نکلے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں انصار سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے مہاجرین یعنی مکہ والے جو ہجرت کر کے آئے ہیں نا، ان کو ہمارے سامنے لا، ہمارے برابر کے لوگ. ان میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ کو سامنے لایا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی وار سے مد مقابل کی گردن اڑ گئی اور اس کو انہوں نے خاک میں ملا دیا. اور اس سے اگر آگے چلے، چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، خیبر کا معاملہ وہ بڑا مشہور ہے. فاتح خیبر آپ کا لقب بھی مشہور ہے کہ جہاں پر مرحب نامی پہلوان سے آپ کی دو بدو لڑائی. حالانکہ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. اب اس میں حضرت علی کی عظمت کو دیکھیں. اللہ کے نبی نے رات کو فرمایا کہ صبح علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے نبی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں. یعنی جس کی محبت کی گواہی خود اللہ کے نبی نے دی. ایسا ہی ہے. بہت بڑی سعادت کی بات. صحابہ نے رات جاگ کر گزاری، قرہ کس کے حق میں نکلتا ہے. صبح آپ نے بلایا علی کہاں ہے، آپ کو لایا گیا. آنکھوں میں کوئی پرابلم تھی، اپنے لعاب سے آپ نے ان کا علاج کیا اور کہا کہ جاؤ اور جا کے قلعہ فتح کر کے آؤ. آپ جب وہاں پہ پہنچے تو سامنے مرحب آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے مقابلے میں آئے تو مرحب نے ان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اور ان پر اپنا روب ڈالنے کے لیے اشعار پڑھے. کہنے لگا علیمت خیبر انی مرحب، شاک السلاح بطل مجرب. یہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. شاک السلاح، میں اسلحے کا ماہر، بطل بہادر، مجرب تجربہ کار ہوں. روب ڈالا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ مقابلے میں کون کھڑا ہے. آج کا مسلمان، ہم جیسے مسلمان ہوتے تو بیچارے چونکے چنانچہ دراصل یہ اور وہ کہہ کے جان چھڑاتے، لیکن نہیں، حضرت کرار تھے. اس نے جب شعر پڑھے تو آپ نے شعروں کا جواب شعر میں دیا. آپ نے اس سے بلند آواز میں کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ المنظرا. اگر تو مرحب ہے تو جان لے کہ میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا، اور جب میں وہ ہوں کہ جنگل کے شیر میرا نام سن کے کانپ جاتے ہیں. جب یہ اس نے آگے سے غیر متوقع جملہ سنا مرحب نے، اس کے ذہن میں تھا ڈر جائیں گے، لیکن جب دیکھا کہ اتنا بڑا جملہ، اتنا بڑا چیلنج، تو غصے میں بپھر گیا، آگے بڑھا. حضرت علی بھی آگے بڑھے اور اس کے خود پر تلوار کا وار کیا، جبڑے تک اتر گیا.
اور ٹکڑے کر کے اس کو پھینکا اور مزید آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر آپ نے پھینک دیا، جس کو کوئی اکیلے کھول بھی نہیں کھول سکتا تھا، بالکل آپ نے اکیلے اس کو اٹھا کر پھینک دیا، لگاتا تھا تو جب نارا تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ بالکل ایسا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بھی بتائیے نا کہ حضرت علی کی جو حکمت اور سیاست تھی وہ آج کل کے دور میں کس طرح مسلمان اس سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اپنی زندگیاں ہیں اس کو؟ جی اس میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے آپ کو حصہ ملا، آپ کی فطانت اور ذہانت سے آپ کو حصہ ملا، تو لہٰذا اسی بنیاد پر آپ کے اندر بھی ذہانت حکمت اعلیٰ پائے کی تھی، جس کی کئی ساری مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ جنگ جمل کا واقعہ، جنگ صفین کے جو واقعات ہیں، اب بظاہر آج مورخ نے انہیں کیا رنگ دیا اور کس طریقے سے انہیں پیش کیا، لیکن در حقیقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی حکمت عملی تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت، مدینہ میں بلوائیوں کا غلبہ اور 3 دن تک مسند خلافت کا خالی رہنا بڑی مشکل حالات اور کیفیت تھی کہ تمام حضرات پیچھے ہٹ چکے تھے۔ اس موقع پر بڑوں کی نظر انتخاب اگر گئی تو حضرت علی پر گئی کہ 3 دن مسند خلافت خالی ہے، بلوائی موجود ہیں، فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، تو ایسے میں کون ہے جو امت کو عافیت سے نکالے؟ تو آپ کا اس موقع پہ انتخاب آپ کی حکمت اور سیاست کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت علی کی فقہ کی وہ کون سی خاص رائے ہے جو آج بھی مسلمانوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بطور قاضی یعنی آپ قاضی القضات تھے، اقضاہم علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا بڑا قاضی وہ حضرت علی ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کے وہی فیصلے تھے کہ جہاں کوئی بھی بظاہر فیصلے کی صورت نہ بنتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ وہاں پر آتا اور بڑے بڑے مشکل مسائل کو بالکل آسان کر دیتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج ہمارے بھی عہدہ قضا، ہمارا عدالتی سسٹم آپ کو پتہ ہے اس کی حالت کیا ہے، بالکل، تو ان کے لیے بھی ہم چاہیں گے کہ اپنا رول ماڈل بنائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور مفتی صاحب یہاں پہ آپ تھوڑا سا میں جنرل کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پروگرام کا وقت بھی مخصوص ہوتا ہے، تو ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو حضرت علی کی شجاعت، بہادری اور جو ان کے باہر کے معاملات تھے وہ تو ساری دنیا ہمیشہ ڈسکس کرتی ہے اور ان پہ بات کرتی ہے، تو میں ذرا یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت علی ایک شوہر کے حوالے سے کیسے تھے، باپ کیسے تھے، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈال دیجیے۔ جی ماشاءاللہ 23-24 کیونکہ سال ہمارے ہاں نا یہ ایک بنایا جاتا ہے کہ بہادر بندہ وہی ہوتا ہے جو لڑائی کرے، جھگڑا کرے، اور وہ چیز تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ روشنی ڈال دیجیے۔ خیر بہادری کا معیار تو یہی ہے جو ہمارے معاشرے نے بتایا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں بہادری برداشت کا نام ہے۔ اصل بہادر وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر غصے کے وقت کنٹرول کر سکے، اصل وہ بہادر۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، اصل بہادر وہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے کیا مقام رکھتے ہیں؟ چلے برسبیل تذکرہ ایک یہودی سے آپ کی لڑائی چل رہی تھی اور دونوں کی کوشش تھی کہ ایک دوسرے کو مار دیں۔ حضرت علی نے یہودی کو نیچے گرا لیا، تلوار گردن پہ رکھی، تو اس بدبخت نے آپ کے شہر اقدس پہ تھوک دیا، تو آپ نے تلوار پیچھے ہٹائی اور پیچھے ہٹ گئے۔ اب سوچیں لڑائی ہو رہی ہے، پوری آزاد پوری قوت اس پر صرف ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو مارنا ہے، اور فقط غصے والی کیفیت آپ اندازہ لگا سکتی ہیں۔ تو اس ماحول میں اتنا بڑا معاملہ کر دینا، چہرے پہ تھوک دینا اور آپ کا پیچھے ہٹنا، یہودی حیران ہوا۔ اس نے کہا مجھے تو لگا کہ میرے جسم کے کا قیمہ بنا دیں گے آپ، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری تیری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، بالکل میں تو اللہ کے رضا کے لیے تجھ سے لڑ رہا ہوں، اور ابھی اللہ کے حکم پر اس میں جو تو نے کیا نا اس میں میری ذاتی غصہ شامل ہوا، تو میں نہیں چاہتا میں اپنے ذاتی غصے کو کسی کے اس پہ لاؤں۔ بالکل ایسے تو وہ یہودی متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو سوچیں جو باہر کفار کے ساتھ، اللہ کے دشمن کے ساتھ اپنی ذات کے معاملے میں اتنا نرم ہے، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کی نرمی کا عالم کیا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی، ان کی محبت کا، شفقت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ بڑے فقر میں، غربت میں زندگی بسر کرنے والی، کہ جن کے کپڑے کبھی صاف نہ دیکھے گئے، جن کا جسم ہمیشہ گرد آلود رہتا ہے، ایک مرتبہ جائے نماز پر گر گئی نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کے نبی نے سہارا دیا، بیٹی خیریت؟ تو فرمایا کہ 4 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، تو غربت اور فقر کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے گر گئی۔ اور ایک موقع پر جب بیمار ہوئی، اللہ کے نبی تیمارداری کے لیے تشریف لائے، تو دستک دی، بیٹا دروازہ کھولنے، آپ کے ساتھ سلمان فارسی بھی تھے، غیر محرم تھے،
تو حضرت فاطمہ نے گزارش کی یا رسول اللہ میرے پاس چادر نہیں ہے کہ میں ڈھانپ کر سر اور آ کے دروازہ کھولوں. تو آپ نے اپنی کملی ان کو پکڑائی, آپ نے اس سے اپنے آپ کو ڈھانپا, دروازہ کھولا, اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا اور پوچھا بیٹی خیریت؟ تو کہا کہ غربت و فقر تو پہلے تھا, اب بیماری بھی ہے, علی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میرا علاج کرا سکے. تو اللہ کے نبی کی آنکھ سے آنسو نکلے اور آپ کی ٹھوڑی مبارک حضرت فاطمہ کی سر پہ تھی, وہ آپ کو سینے سے ان کو لگایا ہوا تھا, تو آپ کے آنسو ان کے سر میں جا کر پیوست ہو جاتے ہیں. یعنی یہ وہ گھرانہ, یہ وہ غربت, یہ وہ فقر, لیکن کبھی شکوہ زبان پہ نہیں آیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر کی نماز میں اکثر چھپے رہتے تھے. اللہ کے نبی تشریف لاتے, مصلی امامت پہ جاتے, پھر آپ نماز میں آتے. تو کئی دفعہ پوچھا بھی گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں اگر اللہ کے نبی سے پہلی ملاقات ہو گئی نا میری, تو اللہ کے نبی پہلے ہی سوال یہی کرتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ کیسی ہے, اور تمہیں کیا خبر کہ رات فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا, وہ بھوکی تھی, تمہیں کیا خبر کہ بیماری تھی اور علاج کے پیسے نہیں تھے, میں کیا بتاؤں اللہ کے نبی کو کہ فاطمہ بھوکی ہے, فاطمہ بیمار ہے, ان کو اذیت دوں, اس لیے میں چھپ جاتا ہوں تاکہ یہ معاملہ ہی نہ ہو. اور فقر کا عالم یہ کہ ایک مرتبہ جاتے ہوئے گوشت دیکھا تو جی میں آیا کہ میں اس کو لے کر کھاؤں نا, خواہش پیدا ہوئی, تو سوچا کسی سے قرضہ پکڑ لوں, تو پھر فوراً نفس کو خطاب کیا کہ تجھ سے ہی ادھار کر لیتا ہوں, بجائے اس سے ادھار کرنے کے تجھے پھر کبھی کھلا دوں گا. اور کھلانے والے کتنے تھے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک دن قیدی آ گیا, ایک دن فقیر آ گیا, ایک دن قرضے والا آ گیا, اور آپ نے سارا گھر کا کھانا دیا, آپ کو دیکھ کر سارے گھرانے نے کھانا دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب, اب چونکہ وقت بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, تو جاتے جاتے آپ اس دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, سب سے بڑا اور اہم پیغام یہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام سے محبت اور ان کی سیرت کو اپنانا اور اپنی زندگی حضرات صحابہ کی سیرت کے مطابق گزارنا, یہ ہماری کامیابی کی وہ روشن کلید کہہ لیں یا مشعل راہ کہہ لیں یا سنگ میل کہہ لیں کہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا نا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان, سابقین, اولین, مہاجرین, انصار, اور قیامت تک وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں گے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو جہاں یہ حضرات صحابہ جائیں گے, پیروی کرنے والے بھی وہیں پہ جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے آج بھی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اپنی اس گفتگو میں حصہ ڈالا. ناظرین, حضرت علی کی شہادت کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے, ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے, اور ہمیں اپنی زندگی کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزارنا چاہیے. ناظرین, اس دن کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ ان ہستیوں کے حوالے سے پڑھیں, ان ہستیوں کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں, اور اپنی زندگی کو چھوٹے سے ہی سرکل میں خوش اور خرم رکھیں, اور اپنے عزیز و قارب کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں, تب تک رکھیے اپنا بہت سارا خیال. اللہ نگہبان.